اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ بڑی تیزی سے ہم اور آپ سے جدا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ شب قدر کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ جس نے شب قدر کو درک کیا گویا اس نے 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کیا ہے۔ یعنی شب قدر کو درک کرنا 80 سال کی عبادت سے زیادہ اہم ہے، اور اس کا دل، جو اس مہینے کا دل ہے، وہ شب قدر ہے۔ تو شب قدر سال کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس مقدس محترم بعظمت رات کا مصداق معین کرنے میں شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات جو علماء ہیں، ان میں مختلف اقوال ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے شب قدر کو معین کرنے میں۔ بعض علماء کرام ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات، اور بعض حضرات جو ہیں اس مہینے کی آخری تاریخ کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ لیکن علماء کا اس میں تواتر ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 21ویں اور 23ویں رات میں سے ایک ہے، یعنی ان دو راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ اہمیت اس رات کو ہے، جو 23ویں 23 یہ جو رات ہے، اس کے بارے میں بڑی اہمیت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ خاتون جنت مادر حسنین حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات کو بچوں کو سونے نہیں دیا کرتی تھیں بی بی، اور انہیں سحر تک بیدار رکھتی تھیں۔ اور قرآن کریم نے صریحاً یہ بیان کیا ہے کہ شب قدر کی اہمیت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، خیر من 1000 شہر، یعنی جو عمل صالح شب قدر میں انجام دیا جائے وہ عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو صاحبان ایمان، شب قدر کی منزلت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، اور اس رات کی عظمت کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو قرآن اس رات میں قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رأس السنۃ لیلۃ القدر یکتب فیہا ما یکون من السنۃ الی السنہ، کہ سال کی اساس اور بنیاد شب قدر ہے، اور اس میں ایک سال سے دوسرے سال تک جو کچھ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری آنے والے پورے سال کی تقادیر لکھی جائیں، میرے لیے اچھے فیصلے لکھے جائیں، تو اس رات میں اللہ سے بہترین دعا مانگے، اپنے آنے والے سال کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عزیز و اقارب دوستوں کے لیے، مومنین کے لیے جو اس کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان پر اگر غور کریں تو سال کی بنیاد اس شب قدر پر ہے۔ تو صاحبان ایمان، شب قدر کو درک کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے علماء دین ماہ رجب المرجب کے آغاز سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ شب قدر گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک خاص اللہ کی طرف سے فرصت عظیم ہے۔ اگر کوئی گناہ بخشوانا چاہتا ہے، صدق دل سے اس رات میں اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ طلب مغفرت کرے۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک اور شب قدر میں وارد ہونے والی دعاؤں کی جانب ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہوئے اگر ان کے اقوال اور فرامین کو دیکھیں تو ان دعاؤں میں شب قدر کے احیاء یعنی جاگنا، زیارت بیت اللہ
اور راہ خدا میں شہادت کی توفیق طلب کرنا کی گئی ہے. یعنی معصومین علیہ السلام کی حدیث میں خصوصی طور پر یہ وارد ہوا ہے، اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کا رزق مانگیں، دعا مانگیں، اور راہ خدا میں شہادت کی توفیق کی دعا مانگیں کہ خدایا اپنے راہ بر ہمیں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما. تو شب قدر میں اگر کوئی بندہ، کوئی کنیز، کوئی عبد خلوص نیت سے توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے شب قدر کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں. تو صاحبان ایمان، شب قدر میں پہلی بات یہ غور سے سنیں، یہ ہے کہ اللہ سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں. شب قدر اللہ کے حضور حاضر ہوں تاکہ شب قدر اور اللہ کے لیے بندگی کو درک کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر میں اس رات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کمال کے راستے میں ہم نے کیا قدم اٹھائے ہیں. تدبر، تفکر کرنا ہے اس رات میں، اعمال کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ. اور قرآن کریم اور روایت میں لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات آیا ہے، لیکن عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ لیالی قدر عربی میں بھی بولا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید اور روایت میں لفظ لیل آیا ہے. تو پس ہمارے پاس عزیزان گرامی قدر ایک شب قدر ہے، ایک شب قدر، جیسا کہ شروع میں بھی روایت میں ملتا ہے یا 21ویں یا 23ویں. تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی اس شب میں بڑی فضیلت رکھتا ہے. باقی اعمال آپ انجام دیں گے، غسل بھی کریں گے، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے جو پہلی 2 ویڈیو میں بتایا ہے، الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کو، پھر اس کے بعد دعا مانگیں، اس کے بعد قرآن کو سر پر رکھ کر دعا پڑھنی ہے، بے کہ یا اللہ سے بالحجت تک 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخری رات کی جو 2 دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں. تو صاحبان ایمان، شب قدر یعنی شب بیداری، ان راتوں میں جاگنا ہے. یہ آنے والی رات 23 کی رات، اسے جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی ہوں تو اللہ وہ معاف کر دے گا. اور زیارت کے بارے میں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، انشاءاللہ تعالی شب قدر کل کربلا جائیں گے. یہاں سے کچھ مومنات مومنین کی طرف سے بس کا بھی انتظام ہوا ہے، سحری کا بھی انتظام ہوا ہے. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے رزق و روزی میں برکت عطا کرے، ان کی تمام نیک دلی شرعی عارضوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، ان کے تمام دلی مرادوں کو جلد سے جلد آسان کرے، پیدا کرے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اس رات میں کربلا کی سرزمین پر مومنات کی طرف سے، مومنین کی طرف سے جو سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کی امانتیں پہنچی ہیں، وہاں پہ ہم سحری کا اہتمام بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خیر اور برکت عطا کرے. تو آپ سب کی طرف سے، ان بہنوں کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے مرحومین کی طرف سے نائب دعا ہوں گے. اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ آپ ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی بہن، کسی بھائی، کسی بزرگ، کسی ماں، کسی نوجوان کی دعا مجھ ناچیز خاکی خاتی کے حق میں منظور اور مقبول ہو جائے. اللہ تعالی ہم اور آپ سب سے راضی ہو. خداوند کریم ہمیں خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. أما يجيب
يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه واللاذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المرضى المنقولين مرضى هذا الجمع ضر فحوائجنا وحوائج المحتاجين سيما من سالني وسالكم الدعاء سلكم الدعاء جميعا اجعل عواقب امورنا الى خير الاخوه القائمين على هذا المهتم الشريف خدام امير المؤمنين تقبل اللهم عملهم اجعل قلوبهم وقلوبنا ودورنا جميعا ان شاء الله عامره بذكر اهل البيت ومحبتهم ارحم موتاهم برحمتك الواسعه إلهي بأمير المؤمنين كل طالب ذرية ارزقه الذرية الصالحة بالقريب والعاجل ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات